ایک جنگل میں بہت سبزہ اور ہریالی تھی۔ وہاں کے جانور بہت خوش رہتے تھے اور سب سے بڑی بات تھی کہ وہاں سب جانوروں میں اتفاق و اتحاد تھا۔ وہ سب ایک ساتھ ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے اور بہت خوشی خوشی اس ہریالی والے جنگل میں رہتے تھے۔ اسی جنگل کا بادشاہ شیر خان بھی بہت اچھا تھا۔ وہ ان سب جانوروں کا بہت خیال رکھتا تھا، جنگل کی خوشحالی کے لیے ہمیشہ تگ و دو کرتا رہتا تھا۔ اور اس کا سب سے قریبی دوست کوا تھا، جو کہ ہر راز میں اس کے ساتھ تھا اور اس کے بہت سارے کام کر دیا کرتا تھا۔ جنگل کی دوسری جانب بہت گھمنڈی بھینسا اور ایک لومڑ رہتا تھا، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس جنگل کے معصوم جانوروں کو مار کر کھاتے تھے۔ وہ اصل میں اس جنگل پر راج کرنا چاہتے تھے، اس لیے شیر خان کو ڈرانے کے لیے وہ ہر روز کوئی نیا معصوم جانور مار دیتے اور شیر خان تک جان بوجھ کر اس کی خبر پہنچاتے تاکہ شیر خان اس کو دیکھ کر ڈرے اور جنگل جلد ہی ان کے حوالے کر دے۔ اسی طرح سب جانور پریشان ہو گئے تھے۔ ان دونوں نے تو اب معصوم جانوروں کو ختم کرنے کا روز ہی ٹھیکہ لے لیا تھا، کوئی نہ کوئی جانور روز مر جاتا تھا۔ اور اس طرح شیر خان اور باقی جانور بہت پریشان تھے۔ شیر خان کے پاس آ کر وہ کہتے، شیر خان کچھ کیجئے، اس طرح تو ہمارے جنگل کے سبھی جانور مر جائیں گے۔ ہمارے جنگل میں کتنی خوشحالی تھی، ان دونوں نے آ کر سب خراب کر دیا ہے۔ ہاں شیر خان، کل وہ میرے پیچھے بھی پڑ گئے تھے، بہت مشکل سے میں تو وہاں سے بچی۔ بندریا نے بھی کہا۔ اس پر کوا کہنے لگا، تم سب پریشان نہیں ہو، ہمارے شیر خان بہت طاقتور ہیں اور ان کے اندر بہت زیادہ عقل ہے۔ وہ کبھی بھی ہمارا جنگل اس کے حوالے نہیں کریں گے اور ہم تو کبھی بھی اپنے جنگل کا بادشاہ نہیں بدلیں گے۔ شیر خان سے بہتر بادشاہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ شیر خان نے بھی ان کو تسلی دی، میرے پیارے ساتھیوں، تم لوگ پریشان نہیں ہو، تم لوگوں کا حفاظت کرنے والا بھی یہاں موجود ہے۔ میں تم لوگوں کا خیال کروں گا اور یہ جنگل کبھی بھی اس کے حوالے نہیں کروں گا جو ظلم کرتا ہو۔ تم لوگ ہمت نہیں ہارو، وہ جو مرضی کر لے یہ جنگل اس کو نہیں ملے گا۔ اس طرح وہ سبھی جانوروں کو ہر روز ہمت اور تسلی دے کر واپس بھیج دیتا تھا۔ ادھر لومڑ بھینسے سے کہنے لگا، میرے آقا، آپ کو کیا لگتا ہے شیر خان اپنا جنگل ہمارے حوالے کر دے گا؟ تو بھینسا کہنے لگا، اس کو کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اس کے سارے جانور مار دوں گا، پھر وہ کس کی حفاظت کرے گا؟ آخر اکیلا جنگل میں تو نہیں رہ سکتا نا، اس کو جنگل میرے حوالے کرنا ہی ہوگا اپنے جانوروں کو بچانے کے لیے۔ اب میں کوئی بڑا شکار کروں گا تاکہ اس کو دیکھ کر وہ ڈر جائے اور دوبارہ وہ کبھی یہ ہمت نہ کرے کہ وہ جنگل ہمارے حوالے نہیں کرے گا۔ ادھر شیر خان کے پاس بکری آئی اور آ کر پریشان ہو کر کہنے لگی، شیر خان، میری ایک دوست مجھ سے ملنے آ رہی تھی ساتھ والے جنگل سے، وہ دوست گائے ابھی تک آئی نہیں میرے تک، اب تک تو اس کو پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس نے کافی دیر پہلے مجھے خبر دی تھی کہ وہ آ رہی ہے، آپ مہربانی کر کے اس کو ڈھونڈوا دیجئے۔ شیر خان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں وہ دونوں اس کو مار ہی نہ دیں، کیونکہ وہ انہی کے راستے سے گزر کے آنے والی تھی۔ اس نے جلدی سے کوے کو کہا کہ جا کر پتہ کر کے لائے کہ وہ کہاں رہ گئی ہے۔ کوا جلدی جلدی گیا اور جا کر ڈھونڈنے لگا، وہ جگہ جگہ اس گائے کو ڈھونڈنے لگا۔ آخر کار وہ اس جگہ پہنچ گیا اور دیکھا کہ اس بھینسے اور لومڑ نے گائے کو مار دیا تھا اور مزے سے لومڑ اس کا گوشت کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کوے کو بہت غصہ آیا اور بہت زیادہ صدمہ لگا۔ اس کے دل میں یہ ڈر تھا کہ اگر بکری کو پتہ چلا تو اس کا دل بہت ٹوٹ جائے گا۔ وہ واپس شیر خان کے پاس آیا۔ شیر خان نے اس سے سوال کیا، ہاں بتاؤ کہاں رہ گئی ہے گائے؟ تو وہ کہنے لگا، شیر خان وہ آ ہی رہی ہے، بس تھوڑا ہی قریب ہے۔ بکری سے کہنے لگا، بکری تم پریشان نہیں ہو، وہ آ رہی ہے، تم ایسا کرو اس کے لیے اچھا سا کھانا تیار کرو۔ بکری خوش ہو گئی اور کہنے لگی، ہاں میں اس کے لیے ضرور اچھا سا کھانا تیار کرتی ہوں، وہ آئے تو بہت خوش ہوگی۔ بکری خوش ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ شیر خان کوے کی طرف مڑ کر بولا، تم سب کے ساتھ اداکاری کر سکتے ہو لیکن میرے ساتھ نہیں، میں نے تمہاری آنکھوں میں صدمہ دیکھا ہے، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کوا روتے ہوئے کہنے لگا، بادشاہ سلامت کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، اس نے اس گائے کو مار دیا ہے اور اگر بکری کو پتا چلا تو مجھے ڈر تھا کہ اس کو بہت صدمہ لگے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس لیے میں اس کو سچ بتانے کی ہمت نہ کر سکا۔ شیر خان کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، آج تو ہم اس کا خاتمہ کر کے رہیں گے، بہت ہو گیا، بہت سالوں سے ہم یہ برداشت کر رہے ہیں لیکن اب نہیں۔ پھر اس نے کوے سے کوئی بات کی اور دوڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور جا کر سیدھا ادھر اس لومڑ
और उस भैंसे की जगह पर पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तो भैंसा उसे कहने लगा, मुझे मालूम था कि तुम यहाँ आओगे। आखिर इतना बड़ा शिकार जो किया है हमने, अब बताओ जंगल हमारे हवाले करोगे? शेर कहने लगा, हाँ, मैं जंगल तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूँ। मैं और अपने मासूम जानवरों की जान जाते नहीं देख सकता। तुम ऐसा करो, जंगल ले लो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें उससे पहले मुझे मारना होगा। मैं कैद में नहीं रह सकता, मैं तो खुली जगह पे रहने का आदी हूँ। मैं इस तरह घुट घुट कर मर जाऊंगा। तुम ऐसा करो कि जंगल लेने से पहले मुझे ही मार दो, ताकि मुझे अपनी आंखों से ये सब कुछ देखना ना पड़े, जिससे मुझे उससे ज़्यादा तकलीफ होगी जितनी मरने पे होती है। तुम ऐसा करो, तुम मेरा पीछा करो और तुम मुझे पकड़कर मार दो। उस पर भैंसा जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आखिर मैं ताकतवर जो इतना हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। और फिर शेर दूसरी तरफ को भाग गया और भैंसा और लूमड़ भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। एकदम से एक खड्डा आया जो कि बहुत गहरा था। वो सीधा उसके अंदर गिर गए, क्योंकि वो खड्डा शिकारियों ने खोदा हुआ था किसी जानवर को पकड़ने के लिए। वो दोनों उसमें गिर गए और भैंसा गुस्से में आकर कहने लगा, शेर खान, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम मेरे साथ नहीं लड़ सकते तो तुमने यहाँ पर मुझे गिरा दिया। मुझे यहाँ से एक दफा बाहर आने दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे पूरे जंगल को बर्बाद कर दूंगा। शेर खान हंसते हुए कहने लगा, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं आ सकते। अभी शिकारी आ रहे हैं और तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। यही तुम्हारा इंजाम था और अब देखो, तुम इसको भुगतो। ये कहकर शेर वहां से चला गया और इस तरह शेर और कौवे ने मिलकर उस जंगल की जान बचा ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि रोज़ आपको इस तरह की मज़ेदार सी स्टोरीज़ देखने को मिलती रहे।